کیا ہے اور کیا عمران خان اب تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ جو ایف آئی آر جب رجسٹر ہوئی وہ 780A کے اندر ہوئی، اور 780A جرم کو نہیں دیکھا گیا کہ یہ کیس 780A میں فال نہیں کرتا تھا۔ سپریم کورٹ کی بڑی واضح گائیڈ لائنز ہیں کہ کیا دہشت گردی میں فال کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ پنجاب میں بڑی کلیئرٹی ہے پولیس کے پاس کہ اور آنریبل ججز کے پاس بھی کہ کون سے مقدمات ہیں جو دہشت گردی کے سیکشن 6 اور 7 میں فال کرتے ہیں۔ جو آج آنریبل چیف جسٹس صاحب نے مشکل میں ڈالا ہے تفتیشی کو اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو، انہوں نے کہا آپ پہلے خود انصاف کر کے لائیں، آپ قانون پڑھیں، آپ فیصلے پڑھیں، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ دہشت گردی بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور منع کیا ہے کہ آپ اس مقدمے میں چلان سبمٹ نہیں کریں گے جب تک آپ یہاں پر رپلائی نہیں جمع کروائیں گے، اور آپ انصاف کیجیے گا کہ یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور آنیسٹلی اور فیئرلی انویسٹیگیٹ کریں۔ آئندہ تاریخ 15 ہے اور ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ ہم تفتیش میں اپنا موقف جو ہے وہ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں تفتیشی افسر کو رہنمائی بھی دیں کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کی نئی گائیڈ لائنز کیا ہیں۔ اچھا، عمران خان تفتیشی افسر کے پاس جائیں گے یا تفتیشی افسر عمران خان کے پاس جائے گا؟ ابھی میں کچھ اس پہ کہہ نہیں سکتا، ابھی ہم ہیئرنگ سے نکلیں تو یہ بھی ملاقات وہ ضرور ہوگی، انٹریکشن ضرور ہوگی، اسسٹنس ضرور دی جائے گی، وہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوگی۔ یہ درست ہے کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ عمران خان تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جواب بھی چلا جاتا ہے، دیٹ از گڈ انف۔ تھینک یو۔ نہیں تو تفتیش میں پہلے کیوں نہیں شامل ہوئے عمران خان؟ وہ ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے پہلا بیان جا چکا اور دوسرا بیان جا کیا تحریری بیان گیا ہے؟ چکا، تو وہ ابھی تک میری نظروں سے نہیں گزرا، میں تو کوشچن میں ہوں۔ آپ آج عدالت نے آپ کی استدعا جو ہے ایف آئی آر منسوخ کرنے کی نہیں مانی، اور یہ میری آج اچھا، استدعا تھی نہیں۔ یہ میری آج استدعا تھی نہیں۔ ہم نے تو آج ایڈیشنل ڈاکیومنٹس، ایڈیشنل گراؤنڈز، ایڈیشنل میلا فیڈے اور ایڈیشنل مسچف جو پولیس کی چل رہی ہے کہ اس کو ایگریویٹ کر کے دکھایا جائے، آج وہ تمام باتیں جو ہیں وہ کورٹ کے آگے تھرو سی ایم رکھی گئی ہیں، جس کو ساتھ میں ایڈمٹ نوٹس۔ تو عمران خان اپنے بیانات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہیں کہ آئی جی اور ڈی آئی جی کا ایکشن لیا جائے گا اور خاتون جج کے خلاف؟ اب دیکھیں، اب یہ معاملہ تب سب جوڈس ہے متی صاحب۔ نہیں، ہائی کورٹ میں تو سب جوڈس نہیں ہے، ہائی کورٹ میں تو یہ معاملہ سب جوڈس معاملات ہیں، یہ کنٹینٹس واٹ ایور دی اسپیچ، سو اس پر میرا خیال ہے گفتگو کرنا بالکل مناسب نہیں۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ سلمان صفدر۔ جی، ایڈوکیٹ سلمان صفدر جو ہے انہوں نے آج دلائل دیے ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف جو دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں اس حوالے سے آئی او کو باقاعدہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن اپنی مکمل کریں، اور انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ خود انصاف کریں، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ انصاف کیا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیصل تارڑ صاحب۔ فیصل صاحب، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی گریس شو کی ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور عمران خان کو انویسٹیگیشن جوائن کرنی ہے اب؟ جی جوائن کرنی ہے، اور جب انہوں نے وقت مانگا آئی او سے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 دنوں کا وقت چاہیے کم از کم۔ تو چیف جسٹس نے کہا دیکھیں، ایک تقریر ہی تو ہے، کسی پر حملہ تو نہیں ہوا، کیا اس کے بعد کسی پہ حملہ ہوا ہے؟ تو ایک تقریر کی بات ہے، آپ جلد از جلد اس کو مکمل کریں۔ تو اب ظاہر ہے یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، خان صاحب کو تفتیش کے لیے پیش تو ہونا ہوگا، اور جیسے بھی ہوگا یہ معاملہ جو ہے وہ ضرور کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ بات میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آج کی سماعت ہوئی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ پوری طرح جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے ان کو آج جھاڑ پلانا چلیں، لفظ جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا، لیکن ان کو ٹوکا ہے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ بھائی آپ انویسٹیگیشن کے دوران مداخلت نہیں کر سکتے، یہ آئی او کا کام ہے، آپ جو ہے صرف اسسٹنٹ کر سکتے ہیں، آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ہیں، ان کو اپنا کام قانون کے مطابق اور میرٹ کے مطابق کرنے دیں۔ تو اب فیئر طریقے سے یہ جو دہشت گردی کی دفعات لگا کر ایک تقریر جو F9 پارک کے اندر عمران خان صاحب نے کی، اس پر ایک طرف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی گئی اور دوسری طرف دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی، اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کہا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے سر، بلکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کے پیچھے جو پورا چیز ہے وہ اور ہے، اس کا جو مدعا ہے، جو مقصد ہے پیچھے اور ہے۔ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس کو آپ چھوڑیے، یہ ایک سپیچ ہے، اور سپیچ کے اندر کوئی یہ حملہ نہیں ہے، بلکہ اس تناظر کے اندر اس پورے معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے،
اور انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ اب عمران خان ظاہر ہے خود ملاقات کریں گے، ریٹن اپنا سٹیٹمنٹ دیں گے۔ بہرحال بنی گالہ کے اندر انویسٹیگیشن آفیسر جاتا ہے یا عمران خان صاحب کو انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے جو ہے وہ آنے کا کہا جاتا ہے، تو ایک مرتبہ فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن کا حکم دیا گیا ہے، اور اگلے 10 دن کے بعد، اب 15 تاریخ ویسے تو ہفتے کا ٹائم کہا گیا تھا، تو اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ یہ پوری انویسٹیگیشن مکمل کریں گے اور عدالت کے سامنے یہ پورا جو معاملہ ہے وہ لے کر جایا جائے گا۔ لیکن اس سے صورتحال جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ آپ اس پوری چیز پر کیسے انصاف کرتے ہیں، اور اگر کہیں پر کوئی انویسٹیگیشن آفیسر ڈنڈی مارے گا تو پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ جو ہے اس پورے معاملے کو جو ہے وہ دیکھیں گے، اور بلکہ یہ تو جلدی کے اندر لگ رہا ہے صدیق جان صاحب کا بول ٹی وی بند ہے اس لیے، اور مزید جو ہے وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ویو بھی لیں گے جہاں سے آپ اس کے ساتھ سارے دوست جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، لیکن ہمارے جو ہے وہ عام ایک صحافیوں میں حاجی صاحب ہیں، یعنی ویسے تو آج حاجی صاحب کا بڑا ذکر ہے لیکن صحافیوں میں بھی حاجی صاحب ہیں، ملک فیاض محمود صاحب، ان کا بول ٹی وی بند ہو گیا ہے، لیکن یہ ابھی حج اسی طرح حاجی بنے ہیں جیسے حج کر کے آئے ہیں، ظاہر اللہ تعالیٰ ایک تو بہت بہت مبارک ہو۔ ملک فیاض بھائی، آج جو دہشت گردی کی دفعات کو یہاں سے ہٹانے کے حوالے سے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سماعت کی ہے، تھوڑا سا اس جو آج کی سماعت ہے اس کا احوال لوگوں کو بتا دیں سادہ الفاظ کے اندر۔ سادہ سا اس میں 2 آرڈر ہوئے ہیں، ایک تو وہ عمران خان کی فیور میں جا رہا ہے، جو چالان جمع ہونا تھا وہ چالان جمع کرانے سے روک دیا ہے۔ دوسرا، اسلام آباد پولیس کو مشکل میں ڈال دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور وہ یہ ہے کہ تفتیشی افسر کو کہہ دیا ہے کہ وہ عدالت کو بتائیں کہ آیا یہ دہشت گردی کا مقدمہ بنتا بھی ہے یا نہیں۔ اب یہ پولیس نے ثابت کرنا ہے کہ اس پہ 780 لگتی تھی یا نہیں۔ اس کے لیے عدالت نے جو پوائنٹ دیے ہیں اس میں کہا ہے کہ جو معاملے پر جے آئی ٹی کیا بنائی گئی ہے، تفتیشی افسر نے کہا جی ہم جے آئی ٹی بنائیں گے، تو جس پہ عدالت نے کہا کہ جے آئی ٹی کی اس پر کیا ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہا کہ ایک تقریر پر بنا جو مقدمہ ہے کوئی حملہ تو نہیں کیا گیا تھا، یعنی کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک تقریر پر یہ مقدمہ بنا، کوئی حملہ نہیں کیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی عدالت یہ بھی کہا کہ عمران خان نے فون پر تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب ان ریمارکس کو دیکھیں اور اس کے بعد جو آرڈر کو دیکھیں، آرڈر کیا کر رہی ہے عدالت کہ تفتیشی افسر بتائیں کہ آیا کہ یہ مقدمہ بنتا بھی ہے یا نہیں۔ اب وہ آگے بتائیں گے کہ کیسے یہ دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے، اور اس کے بعد عدالت نے ایک اور آرڈر کیا، اور وہ آرڈر یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ شامل تفتیش ہو جائیں اور جا کے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں۔ ظاہر ہے ان کی جو بیل بھی منظور ہوئی ہے، اس بیل کا بھی یہی آرڈر ہوتا ہے کہ آپ شامل تفتیش ہوں، اور وہ اتنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی وہ بیل اپلیکیشن کے اندر کہ جب تفتیش کے لیے بلائیں گے جو ہے تو وہ شامل تفتیش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پریڈکشن ہے، میرا خیال ہے دہشت گردی کے دفعات تو اڑی جائیں گی، یہ خود ہی آئیو کو ایک موقع دیا گیا، آئیو کو ایک موقع دیا گیا کہ پولیس، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ریسپیکٹ ہمیں دینی چاہیے، پولیس اگر خدا نخواستہ کہتے ہیں اگر کوئی غلط کام بھی کرتی ہے تو یہ سمبل ہیں اسٹیٹ کے، تو ہم نے ان کو عزت دینی ہے تاکہ وہ اپنی غلطی کو سدھار لیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جو میں نے آپ کو ریمارکس دیا آپ ان کو پڑھ لیجئے جو میں نے بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو آرڈر ہے اس کو پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد اس کا مستقبل دیکھ لیجئے۔ جی بہت شکریہ ملک فیاض محمود صاحب۔ یعنی آج جو ہے یہ جو سماعت ہے، میں نے پورا احوال جو وکیل ہیں سلمان صفدر نے کیا گفتگو کی ہے، فیصل فرید نے کیا گفتگو کی ہے، اور فیصل تارڑ صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے، اور ملک فیاض عوان سے بھی جو فیاض محمود صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، تو الٹیمیٹلی انہوں نے اڑ جانا ہے، لیکن پولیس کو رسپیکٹ دی گئی ہے کہ خود ہی وہ قانون کو دیکھیں کہ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کہ ایک سپیچ ہے اور اس کو آپ نے دہشت گردی بنا دیا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔